واقعات عہد خلافت. لشکر اسامہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ہی پہلے رومیوں سے جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا. اس لشکر کا سردار زید ابن حارثہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، اس کے بیٹے حضرت اسامہ کو مقرر فرمایا تھا. اس لشکر میں اکثر بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ شامل تھے، لیکن ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور پھر آپ کی وفات ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی عرب میں ارتداد کی وبا پھیل گئی. 9 مسلم قبیلے جن کے دلوں میں نور ایمان کی چمک پورے طور پر منعکس نہیں ہوئی تھی، ایک ایک کر کے مرتد ہونے لگے. یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصہ کے لیے لشکر اسامہ کی روانگی ملتوی کر دی جائے اور پہلے مرتدین سے نمٹ لیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو قبول نہ کیا. آپ نے فرمایا، میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے رسول اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو. پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اسامہ کے بجائے جو ایک نو عمر اور نا تجربہ کار شخص ہے، کسی اور کو سردار بنا دیا جائے. آپ نے غصہ ہو کر فرمایا، جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا، مجھے اسے معزول کرنے کا کوئی حق نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان دونوں مشوروں میں سے کسی مشورے کو مان لیتے تو دوسروں کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی کے لیے ایک مثال مل جاتی. غرض حضرت ابو بکر نے لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دیا اور اسے رخصت کرنے کے لیے خود کچھ دور تک تشریف لے گئے، اس طرح کہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. اسامہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول، آپ بھی سوار ہو جائیں، ورنہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی پیدل ہو جاؤں. حضرت ابو بکر نے جواب دیا، خدا کی قسم دونوں باتوں میں سے ایک بھی مجھے منظور نہیں. کیا حرج ہے کہ اگر میں خدا کے راستے میں تھوڑی دور تک اپنے پاؤں غبار آلود کر لوں، جبکہ غازی کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لشکر اسامہ میں حضرت عمر بھی شامل تھے اور ان کا خلیفۃ المسلمین کے مشیر کی حیثیت سے مدینہ میں رہنا ضروری تھا. اس لیے حضرت ابو بکر نے اپنی ضرورت ظاہر کر کے اسامہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں چھوڑ دے. اسامہ نے اجازت دے دی. یہ بھی حقیقت میں ذات نبوت کی تعظیم تھی. حضرت ابو بکر کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اسامہ اس ذات مقدس کی طرف سے مامور ہیں جن کا اقتدار میرے اقتدار سے بالا ہے، لہذا مجھے ان کے اختیارات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے. جب حضرت ابو بکر سے اسامہ جدا ہونے لگے تو آپ نے انہیں بیش قرار نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے چند یہ ہیں. دیکھو، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، مال نہ چھپانا، کسی کے اعضاء کو نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ جلانا، پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا اور کھانے کی ضرورت کے سوا کسی بکری، گائے یا اونٹ کو نہ کاٹنا. تمہارا گزر ایک قوم پر ہوگا جو دنیا کو چھوڑ کر اپنے خانقاہوں میں بیٹھی ہوگی، تم اس سے تعرض نہ کرنا. یہ ایسی سنہری نصیحتیں ہیں جو بطور اصول جنگ تسلیم کر لی جائیں تو آج بھی دنیا سے وحشت و درندگی کا بہت کچھ خاتمہ ہو سکتا ہے. لشکر اسامہ یکم ربیع الثانی سن 11 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا. شام کے پاس قضاع کی بستیوں کو تاخت و تاراج کیا اور 40 روز کے بعد فتح و ظفر کے جھنڈے اڑاتا ہوا واپس آیا. شام کا یہ حملہ اسلام کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا. منافقین و مرتدین کہنے لگے کہ مسلمانوں کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ورنہ وہ اتنی دور اتنے قوی دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج نہ بھیجتے. چنانچہ بہت سے مرتد قبیلے ڈر کر پھر اسلام میں داخل ہو گئے.